بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہم قادہ کی دعائیں دیکھ رہے تھے۔ ہم دو دعائیں دیکھ چکے ہیں، کچھ آج دیکھ لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ ویل موو فارورڈ، اگلی دفعہ انشاءاللہ اس کو ختم کر لیں گے۔ میں یہ آپ کے ساتھ پہلے اسکرین شیئر کر دیتا ہوں۔ یہ ہماری جو دعائیں ہیں آج ہم اس میں نمبر 3 ہے یہ۔ آپ کو یاد ہوگا کہ دو پہلی دعائیں جو ہیں جو ہم نے بالعموم ہمارے ہاں بچپن سے سکھائی جاتی ہیں، دو دعائیں تو نہیں، دو اذکار ہیں، اور وہ ہم نے دیکھے تھے پچھلی دفعہ۔ اور آج یہ ایک دعا ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحیا والممات ومن فتنة المسیح الدجال۔ اس کے معنی یہ ہے کہ اے اللہ، میں دوزخ کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور قبر کے عذاب سے پناہ چاہتا ہوں، اور موت و حیات کی آزمائش سے پناہ چاہتا ہوں، اور مسیح دجال کی آزمائش کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ یہ یہ بھی دعا جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض موقعوں پر انہوں نے یہ بھی دعا پڑھی ہے قادہ میں۔ اس کے بعد اگلی نمبر 4 جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرة من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اے اللہ، میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کیے ہیں، اور میں جانتا ہوں کہ میرے گناہوں کو تیرے سوا کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ اس لیے اے پروردگار، تو خاص اپنی بخشش سے میرے گناہ بخش دے اور مجھ پر رحم فرما۔ اس میں شبہ نہیں کہ تو بخشنے والا ہے، تیری شفقت ابدی ہے۔ اس میں بھی وہی رنگ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو کنٹینیوسلی ایک بہت بڑا جو غلبہ ہے ان دعاؤں میں وہ مغفرت کا ہے، اور اس دعا میں بھی آپ کو بہت زیادہ نظر آتا ہے۔ اس کے بعد نمبر 5 جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من شر ما عملت ومن شر ما لم اعمل۔ اے اللہ، میں نے جو کچھ کیا ہے اور جو کچھ نہیں کیا اس کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ جو میں نے غلطیاں کی ہیں اور جو کچھ بھلائیاں میں نہیں کر سکا ہوں ان کے شر سے، یا جو انسان معاملہ کرتا ہے اپنی زندگی میں فیصلے کرتا ہے اور جو وہ فیصلے نہیں کرتا ہے، ظاہر ہے کہ ہر فیصلہ جو ہے وہ کسی فیصلے کو ٹھکرانا بھی ہے، تو جو کچھ میں نے کیا ہے، جو کچھ میں نہیں کر سکا ہوں، ہر اس چیز سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اور پھر یہ ہے کہ اللہم بعلمک الغیب وقدرتک علی الخلق احینی ما علمت الحیات خیر لی وتوفنی اذا علمت الوفات خیر لی، اللہم واسألک خشیتک فی الغیب والشہادہ وکلمۃ الاخلاص فی الرضا والغضب واسألک القصد فی الفقر والغنا واسألک نعیما لا ينفد وقرۃ عین لا تنقطع واسألک الرضا بالقضاء وبرد العیش بعد الموت ولذت النظر الی وجہک والشوق الی لقائک واعوذ بک من ضراء مضرۃ وفتنة مضلہ، اللہم زیننا بزینۃ الایمان واجعلنا ھداۃ مہتدین۔ اور اس کے معنی یہ ہے کہ اے اللہ، تو اپنے علم غیب اور مخلوق پر اپنی قدرت کے وسیلے سے مجھے اس وقت تک زندگی دے، یعنی تو جانتا ہے، تیرے پاس وہ سارا علم ہے، میرے بارے میں بھی اپنی مخلوق پر تیری پوری قدرت ہے، اس کے وسیلے سے میں تجھ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ مجھے اس وقت تک زندگی دے جب تک تو جینے کو میرے لیے بہتر جانے، اور اس وقت دنیا سے لے جا جب تو لے جانے کو بہتر جانے۔ اے اللہ، میں کھلے اور چھپے میں تیری خشیت مانگتا ہوں، اور خوشی اور ناخوشی میں سچی بات کرنے کی توفیق چاہتا ہوں، اور فقر و غنا میں میانہ روی کی درخواست کرتا ہوں، اور ایسی نعمت اور آنکھوں کی ایسی ٹھنڈک چاہتا ہوں جو کبھی ختم نہ ہو، اور تیرے فیصلوں پر راضی رہنے کا حوصلہ مانگتا ہوں، اور موت کے بعد زندگی کی راحت مانگتا ہوں۔
اور تجھ سے ملاقات کا شوق اور تیرے دیدار کی لذت مانگتا ہوں، اس طرح کہ نہ تکلیف دینے والی سختی میں نہ ہوں اور نہ گمراہ کر دینے والے فتنوں میں۔ اے اللہ تو ہمیں ایمان کی زینت عطا فرما اور ایسا بنا دے کہ خود بھی ہدایت پر رہیں اور دوسروں کو بھی ہدایت دیں۔ یہ میں آج کے لیے رکھ رہا ہوں جی۔ آج اصل میں میرے ہاں یہ لائٹ تھوڑی دیر پہلے ہی آئی ہے۔ میرا تو خیال تھا کہ شاید آج کا سیشن نہیں ہو سکے گا، میں پھر اس کو پوری طرح سے آرگنائز انفارچونیٹلی نہیں کر سکا ہوں، تو ہم انشاءاللہ اس کو اگلی دفعہ پھر وی ول کمپلیٹ اٹ۔ قادہ کی جو دعائیں ہیں، آج خیال یہ تھا کہ کمپلیٹ کر لیں گے، وہ انفارچونیٹلی اٹ واز اے لٹل ٹائم مس مینج ہو گیا، اس لیے اٹ واز انفورسیبل، بٹ اگین آئی شوڈ ہیو کمپلیٹڈ اٹ یسٹرڈے۔ جی، آپ کے سوالوں کے لیے حاضر ہوں جی اب میں، بسم اللہ۔ رومانا آپ انمیوٹ کر لیجیے۔ میرا سوال ہے، جو آج آپ نے سب سے پہلے دعا بتائی تھی، اس دعا کا اس سوال کی وجہ یہ ہے کہ ہم جو بھی دعا مانگیں وہ ہمیں سمجھ کے مانگنی چاہیے۔ تو اس دعا کا جو آخری ٹکڑا تھا، اگر آپ اس کو دیکھیں، وہ کچھ اس طرح سے تھا کہ اے اللہ، میں مسیح اور دجال کی آزمائش سے یا شر سے، یا مجھے یاد نہیں ہے، پناہ مانگتا ہوں۔ یہ جی جی، اس کو مسیح اگر اس الدجال۔ کی تشریح کر دیں، پہلے یہ ٹکڑے اصل میں واضح ہیں یہ مجھے۔ میں جی، ایک دفعہ اس کو آپ کے سامنے بھی لے آتا ہوں۔ یہ جو ہے نا، یہ دو الگ الگ چیزیں نہیں، مسیح اور دجال نہیں ہے، یہ ہے مسیح الدجال۔ جی، یہ ہے ومن فتنۃ المسیح الدجال، یعنی مسیح دجال کی آزمائش کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ یعنی ایسا محسوس ہوتا ہے، اس کی جو ظاہر کے انٹرپریٹیشن ہیں یہ جو بہت ساری ہیں، یعنی ایک جھوٹا، دجال کہتے ہیں جھوٹے کو، تو مسیح الدجال کا مطلب ہے جھوٹا مسیح، جھوٹے مسیح کے فتنے سے، یعنی جھوٹے مسیح کی آزمائش سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ یہ مطلب یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ اس وقت جو جتنی بھی اس وقت ابراہمک ریلیجنز ہیں، اس میں آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ایک چیز کامن ہے بہت، اور وہ یہ ہے کہ حضرت مسیح نے، یعنی جو جوز ہیں وہ یہ مانتے ہیں کہ دا مسایا از اویٹڈ مسایا، تو اس نے آنا ہے، مسیح نے آنا ہے۔ اور کرسچنز اور مسلمز جو ہیں، بالعموم مسلمان بہت سارے، اکثریت، بہت بڑی اکثریت جو ہے ان کی، وہ یہ مانتی ہے کہ حضرت مسیح جو ہیں وہ زندہ اٹھا لیے گئے تھے اور انہوں نے واپس آنا ہے، اور کرسچنز بھی یہ مانتے ہیں کہ وہ واپس آئیں گے۔ تو اس وجہ سے ایک بہت بڑی آزمائش ہے یہ، کہ اس کے نتیجے میں اصل میں ہم نے تو یہ دیکھا بھی اس پچھلے ایک صدی کے اندر کہ حضرت مسیح کے نام پہ بعض لوگوں نے اس چیز کا دعویٰ بھی کیا کہ وہ ان کی جگہ پر وہ آ گئے ہیں۔ تو اس طرح کی جو فتنے ہیں، جس کے اندر اللہ تعالیٰ سے اس نوعیت، اس حوالے سے پناہ مانگی گئی ہے کہ جو جھوٹے مسیح کے دعوے دار ہوں گے، کیونکہ ایک بہت بڑی آزمائش بن جاتی ہے کہ جب آپ انتظار کر رہے ہو تو ظاہر ہے کہ دنیا بھی جانتی ہے کہ یہ ایک منتظر ہستی ہے، تو پھر اس کے نام پر بہت کچھ جھوٹ بھی گھڑا جا سکتا ہے، تو یہ اس حوالے سے لگتا ہے جی۔ اور باقی جو باقی روایتوں میں جو اس کی صفات بیان ہوئی ہیں، وہ میرا خیال ہے کوئی اہل علم جو ہیں وہی بتا سکتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ جاوید صاحب نے جو اس کی انٹرپریٹیشنز کی ہیں وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ موجود ہیں۔ تو آئی تھنک وہ اس سے ڈائریکٹلی ریلیٹ نہیں کرے گا، یہاں پر صرف یہ بات ہے کہ ہم اس آزمائش سے، کہ جب یہ اگر اس طرح کا وقت ہمیں پیش آ جائے تو اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر رکھے، اس فتنے میں مبتلا ہو کر ہم کسی غلطی کے اندر حصہ نہ ڈال دیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، واضح ہے۔ موسٹ ویلکم۔ آپ کی آواز پھر سے کچھ بہت کم ہو گئی، لیکن سمجھ آ گئی۔ تھینک یو جی۔ میں کہہ رہی تھی کہ بہت شکریہ، واضح ہے، مجھے اس دعا کا مفہوم تھینک واضح ہو گیا۔ تھینک یو ویری مچ۔ یو، ویلکم۔ موئی صاحب، اس دعا میں خاص طور پہ جو مسیح دجال یعنی فالس مسایا،
یہ آپ کے خیال میں اسی پرٹیکولر فالس مسائل کی طرف، دجال کی طرف ریفر کیا گیا ہے جس کو اب ہم سمجھتے ہیں، یا کسی بھی ایسے فالس مسائل کے سے کہ ہم اس کے پیچھے لگ جائیں اور اللہ تعالیٰ کی؟ یعنی وہ ایک آتا ہے نا بعض روایتوں میں کہ بہت بڑا فتنہ برپا ہو جائے گا اس کے نام پہ، یعنی دھوکے باز دجال، دھوکے باز اور جھوٹے کو، جس طرح جھوٹا دھوکے باز ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں، تو حضرت مسیح کے نام پر وہ آئے گا۔ اور بعض جگہوں پر یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ وہ یعنی وہ مسیح الدجال اپیرنٹلی وہ اس کو مختلف طریقوں سے انٹرپریٹ کیا ہے، یہ اہل علم کا کام ہے، میں اس میں زیادہ بات نہیں کر سکتا ہوں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے، یہ کسی ایک کی بات نہیں ہوئی، یعنی اصل میں جو چیز ہے جو مجھے لگتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ یعنی ہر وہ چیز جو اس کے نام پر برپا ہوگی، اور پرٹیکولر بھی ہو سکتا ہے، پرٹیکولر بھی ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، رافعہ آپ انمیوٹ کر لیجیے۔ السلام علیکم موئی صاحب، کیا حال ہے آپ کا؟ جی وعلیکم السلام جی، بہت شکریہ جی۔ میرا یہ سوال ہے کہ کئی دفعہ انسان ایک دعا بار بار مانگتا ہے، ایک خاص دعا اللہ سے مانگتا ہے، اور وہ پھر اگر قبول نہیں ہوتی یا ڈیلے ہو جاتی ہے تو پھر کیا کیا انسان کو سوچنا چاہیے کہ یہ اللہ اپنے لیے بہتری نہیں ہے اس میں، اس لیے اللہ نہیں مان رہا، یا ڈیلیڈ ہے، یا ایک آزمائش ہے تو انتظار کرنا چاہیے؟ ایسے ہی جی، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے علم پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہ جو ہم نے آخری دعا پڑھی ہے یہ بڑی کمپریہنسو، بڑی خوبصورت دعا ہے اس معاملے میں کہ تیرے فیصلوں پر راضی رہنے کا حوصلہ مل جائے مجھے۔ ہم تو اپنی دعا جو ہے وہ اپنی نظر سے، اپنی علم کی حد تک جو ہماری لمیٹیشنز ہیں اس کو سامنے رکھ کر مانگتے ہیں چیزیں چاہیے۔ ظاہر ہے کہ ہم اگر کسی چیز کو مانگ رہے ہیں تو یا اس کی کمی محسوس کر رہے ہیں یا ایسی چیز مانگ رہے ہیں جو اس وقت ہے اور اس کا خاتمہ میں چاہتے ہیں، تو اگر اللہ تعالیٰ اس وقت وہ نہیں دے رہا جو آپ مانگ رہے ہیں، تو اس پہ سوچیں آپ کہ جب تک وہ نہیں دے رہا تو آپ کے اندر کیا کوالٹیز ڈیولپ ہوتی ہیں اس سے، یعنی ہاؤ ڈو یو when you live with that, let's say a kind of a deprivation، جس کے اندر کہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اگر یہ نہیں دیا ہے تو پھر میرے سے وہ اس وقت میرے اندر کیا کوالٹیز ڈیولپ کر رہے ہیں، اس کے نتیجے میں دس از سم تھنگ دیٹ مائٹ اسٹارٹ ہیلپنگ۔ لیکن اللہ کے علم پر پورا بھروسہ، اس کی اس کے فیصلوں پر پوری اس کے ساتھ رضا کا معاملہ کرتے ہوئے ہم نے جینا ہے، یعنی تسلیم و رضا ایک بہت بڑی کوالٹی ہے جو ہمارے تسلیم کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کے آگے سبمٹ کریں گے، اس کے فیصلوں کے آگے سبمٹ کریں گے، اور رضا کا مطلب یہ ہے کہ اس کے فیصلوں پر راضی رہیں گے، یعنی ہم اس سے یہ کیونکہ میں مانگ رہا ہوں اور وہ نہیں دے رہا ہے تو انسان کے اوپر اس چیز کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ میں اصل میں جو کچھ بھی مانگ رہا ہوں اپنی لمیٹڈ نظر سے اس دنیا کے حوالے سے ہی دیکھ رہا ہوں چیزوں کو۔ اللہ تعالیٰ میری زندگی کو زیادہ بہتر میرے سے جانتا ہے، وہ مجھے جانتے ہی بالکل اسی طرح سے جو میں بار بار مثال دیتا ہوں اس کی، کہ اس بچے کی طرح سمجھیں اپنے آپ کو کہ جس کو ہم انوکولیشن کے لیے انجیکشن لگواتے ہیں، وہ جو ایک ماضی، اس کا جو مستقبل ہے جو میں اور آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں اس وقت، وہ نہیں دیکھ رہا ہوتا، اس کو نہیں پتہ کہ مجھے اس تکلیف سے، اس ٹارچر سے کیوں گزارا جا رہا ہے، لیکن ہم اپنی اس لمیٹڈ نظر کے باوجود بھی بعض جگہوں پر یہ نظر رکھتے ہیں کہ ہم سمجھ سکتے ہیں۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق لینا چاہیے کہ بعض ایسے مشکلات ہو سکتی ہیں کہ جس کے نتیجے سے، جس کے اندر سے گزر کر ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی جنت کا اہل بنا دے۔ زندگی کو ہر لمحہ جو بھی سچویشن پیش آ رہی ہے اس کو اس پہلو سے دیکھنا شروع کرنا ہے ہمیں کہ یہ جنت میں جانے کی ایک اپرچونٹی ہے جو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، اپنے اندر وہ کوالٹیز ڈیولپ کرنے کی اپرچونٹی ہے کہ جس کے نتیجے میں جنت کا اہل ہو سکتا ہوں، اور وہ مل گیا تو پھر اصل میں ساری خواہشات پوری ہو گئیں۔ یہ ایک ٹیمپری زندگی ہے، آج میری خواہش پوری بھی ہو جائے تو پھر ایک دھڑکا یہ لگ جائے گا کہ اب یہ میری زندگی برقرار رہے کیونکہ اب تو ساری خواہشیں پوری ہو گئی ہیں اور پھر وہ ختم ہو جانی ہیں، تو اس لیے یہ تو یہاں پر جو ملے گا وہ بھی ٹیمپری ہے، جو نہیں ملے گا وہ بھی ٹیمپری ہے۔ اس دنیا میں آپ کو ہمیشہ کے لیے سب کچھ مل جائے گا، تو آپ اس موقع پر جو زندگی آزمائش دے رہی ہے
اس کو اس نظر سے دیکھنا شروع کر دیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے یہ اپرچونیٹیز مل رہی ہیں. مشکلیں ہیں، مشکلیں ہیں، لیکن یہ مشکلیں جس وقت آخرت کے انعام کے ساتھ میرے سے فرشتے یہ پوچھیں گے کہ مشکلیں تھیں، اس وقت میرا بھی جواب یہ ہوگا کہ نہیں، کچھ بھی نہیں تھا، یہ تو کچھ بھی نہیں تھا، اس سے 1000 گنا زیادہ بھی ہوتا، تو یہ نعمتیں تو اس کے لیے بہت زیادہ ہیں. تو اس پہلو سے زندگی کو دیکھنا شروع کریں، اس یقین کے ساتھ. ایک بڑی خوبصورت دعا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس میں وہ کہا ہے کہ اقسم لنا من الیقین، ہمیں ایسا یقین دے دے کہ ما تہون و بہی علینا مصائب الدنیا، کہ جس سے ہماری زندگی کی مشکلیں ہم پر آسان ہو جائیں. ایسا یقین حاصل ہو جائے، یعنی آپ کو جب یہ یقین حاصل ہو جائے کہ میں نے یہاں سے جانا ہے، یہاں سے جانا ہے، اور اپنا یہ سب کچھ اپنے عمل، اپنی زندگی میں جو میں نے سچویشنز کو رسپونڈ کیا، یہ لے کے جانا ہے. شکایتیں کی تو شکایتیں لے کے جاؤں گا، صبر کیا اور اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی رہا، اس کے آگے تسلیم کی، سر تسلیم خم کیا، وہ لے کے جاؤں گا، اور ادھر جا کے اس چیز کا ایٹرنل فیصلہ ہو جائے گا. یہ تو یہاں پر ہے جو کچھ ہے، اس چیز کو بہت زیادہ اپنے اندر پلے کرنا شروع کر دیں، ری پلے کرنا شروع کر دیں کہ یہ یہاں سے جانا ہے. بہت ہی خوبصورت دعا ہے موئی صاحب یہ، اور میں نے تو پہلی دفعہ زندگی میں ترجمہ پڑھائی جو آپ نے بھی دکھایا، اور سول کلینزنگ ہے، جی. اور اس قدر کمپریہنسو ہے کہ انبلیویبل ہے، کہ یہ آج تک اس سے موقع نہیں ملا کہ وہ سٹارٹ ہی یہیں سے ہو رہی ہے کہ زندگی اتنی چاہیے جتنی اللہ کو پتہ ہے اس کی حکمت کے مطابق، اور پھر آگے اس زندگی کی جو بھی رافع نے پوائنٹ ریز کیا وہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اور اس دعا میں اتنی خوبصورتی سے اس کو ایڈریس کیا کہ پہلے فقر اور غنا میں میانہ روی کی درخواست ہے، اور اس کے فوراً بعد پرپیچول نعمت کی دعا ہے، لیکن ساتھ ہی پھر یہ دعا ہے کہ حوصلہ دے دے اللہ تعالیٰ اس کی رضا پہ. اور کتنا خوبصورت ترجمہ ہے یہ کہ واقعی اللہ کی رضا میں راضی رہنے کے لیے حوصلہ چاہیے. یہ کرج ہمیں ڈیمونسٹریٹ کرنا. اور اس میں دس از ویئر our conversations play a role. ٹھیک ہے جی، آپ کی اگر گفتگویں جو ہیں، اگر آپ کی کمپنی ایسی ہے کہ جو ہر وقت ڈیپریویشنز کی بات کر رہی ہے، تو اس کے نتیجے میں یہ چیز نہیں پیدا ہوگی. اف یو آر ٹاکنگ موسٹلی اباؤٹ اٹ، میں اس چیز کو ریکگنائز کرتا ہوں آنیسٹلی، اور یہ چاہتا ہوں کہ یہاں پر ہم جو کمیونٹی یہ ہماری ایک بنی ہوئی ہے، اس میں بہت بات ہو اس کی کہ ہمیں آخرت میں کامیاب ہونا ہے، اور زندگی کے یہ جو مسائل ہیں نا، ان کے اندر ہمیں وی ہیو ٹو فیس دیم، اینڈ وی ہیو ٹو ٹیک دیم ایز اپرچونیٹیز آف اسٹیپنگ اسٹونس ٹو دا سکسیس ان دا ہیئر آفٹر. یہ بن جائیں گے انشاءاللہ، لیکن وہ تبھی بنیں گے اگر میرا ایٹیٹیوڈ اور میرا رسپانس ان کے لیے ٹھیک ہوگا. اس چیز کو بہت ریمائنڈر اپنے آپ کو دیں. اور یہ اتنی پرفیکٹ ٹائم ہے یہ دعا آج کا سیشن میرے لیے خاص طور پہ. میں لٹرلی کل یہ سوچ رہا تھا کہ اگر بائی سم لک مجھے اپنے موت کے وقت سے چند منٹ پہلے ہی پتہ چل جائے کہ بس آ گئی موت، تو ایسا کیا ہوگا میری زندگی میں، وہ کون سا موقع ہوگا جب میں ریڈی فیل کروں؟ واٹ ول ہیو ٹو ہیپن فار می ٹو فیل کہ ٹھیک ہے، ویری گڈ، کیا آئی لک فارورڈ ٹو اٹ، کہ اتنا لکھا تھا. تو وہ جو تھوڑی دیر کے لیے تو I found myself really concerned کہ معاملہ تو ایسا نہیں ہے، بہت دور ہے اس سے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ کسی بھی لمحے آ سکتی، اور شاید ہر لمحے کو ایسے گزارنا چاہیے. یعنی اس دعا میں جو آغاز کے کلمات ہیں، جو یہ لمبی دعا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، اس میں جو آغاز کے کلمات ہیں وہ اسی چیز کا ذکر ہے کہ میری زندگی تب تک رہے جب تک وہ میرے لیے خیر پیدا کرے.
اور ختم ہو جائے جب تو سمجھتا ہے تیرے علم کی، تیری قدرت کی وسیلے سے میں یہ مانگ رہا ہوں کہ جب تو یہ سمجھتا ہے، جب تیرا علم یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اب زندگی خیر نہیں دے رہی، تو پھر اٹھا لے تاکہ پھر وہ خیر پہ ہی ختم ہو جائے. تو یہ ایک بڑی ہی شاندار چیز ہے جی، بہت ہی خوبصورت دعا ہے. ابھی رافع نے ایک فالو اپ میسج بھی کر دیا، تو اس کو بھی کوئکلی اگر ہم ایڈریس کر لیں کہ وہ شی مینشنڈ کہ شی از ریفرنگ ٹو ہیلتھ ایشوز. تو یہ بھی اتفاق ہے کہ few days ago I was having a discussion with some people. تو جس کو جو چیلنج زندگی میں آیا ہوتا ہے نا، اس کو سب سے بڑا مسئلہ وہی لگتا ہے، وہ پین جینون ہوتا ہے ان کا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو جس کو مالی مسائل ہیں لیکن ہیلتھ ہے، وہ اس کو فور گرانٹیڈ لیتے ہیں اس ہیلتھ کو. اور جن کو ہیلتھ کے چیلنجز ہوتے ہیں، جن کو وہ دونوں مالی مسائل بھی آ گئے اور ہیلتھ کے مسئلے بھی آ گئے، تو وہ جو باقی نعمتیں ہوتی ہیں وہ ہم ان کو پھر فور گرانٹیڈ لیتے ہیں. تو جو پین اس وقت ارجنٹ ہوتا ہے ہمارے لیے حاوی ہوا ہوتا ہے زندگی پہ، وہ سب سے بڑا لگتا رائٹ رائٹ رائٹ. اور اسی میں سب سے بڑی اپرچونٹی ہے میرے لیے. جو آپ کو اس وقت پین سب سے بڑا لگ رہا ہے نا، آپ یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے آپ کی زندگی پہ کوئی چیز نہیں آئے گی جب تک کہ خدا اجازت نہیں دے گا. وہ جو آ رہی ہے وہ خدا کی رحمت بن جائے گی اگر میں اس سے فائدہ اٹھا لوں. لیکن وہ رحمت تو بہرحال ہے، اس لیے کہ اس نے مجھے یہ اپرچونٹی تو دے دی ہے کہ میں فائدہ اٹھاؤں. میں نہیں اٹھاتا تو پھر یہ میرا نقصان ہے. یعنی یہ اس کو رسپونڈ میں نے کرنا ہے. یعنی یوں سمجھ لیں کہ جب بھی خیال آتا ہے کسی بھی ہیلتھ سچویشن کا کہ یہ اٹ از بینگ گیون بائی گاڈ، اٹ کین obviously for sure it cannot be a meaningless suffering. اس سفرنگ کے اندر لازماً میننگ ہے. وہ میننگ میں نے تلاش کرنا ہے. مے بی آئی جسٹ، اور یہ ہو سکتا ہے دنیا کے سامنے آئے ہی نہ، یہ صرف میرے اور خدا کے ساتھ رہ جائے. اور وہ شاید میننگ یہ ہو کہ میں نے اس سچویشن کو خدا کی رضا کے ساتھ، یعنی اب خدا کے ساتھ خدا کی قضا پر راضی رہتے ہوئے اس سچویشن کو فیس کرنا ہے. میں نہیں اس سے ذکر نہیں کروں گا، میں اس کے بارے میں سوچوں گا نہیں. جو کچھ ہے، آئی ایم ان اے ٹیریبل پین، آئی ایم ان اے ٹیریبل سفرنگ، بٹ آئی ول ٹرائی ٹو آکوپائی مائی مائنڈ with the fact that God is merciful and every moment that I spend in being thankful to him وہ کبھی ضائع نہیں ہوگا. انسان اصل میں کچھ چیزوں کو چھوٹا سمجھتا ہے. اللہ کی نظر میں کوئی آپ کا عمل چھوٹا نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے. یعنی یہ ہے جو مشکل ہے. اصل میں انسان بعض اوقات یہ سوچتا ہے کہ اتنی بھی کیا، مطلب ایچی بیچی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہوگا. تو ہاں، ایچی بیچی دیکھ رہا ہوگا. یعنی ایک ایک چیز کا حساب ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ ہم اس وقت زندگی میں جو بھی آزمائش ہے، اور یقیناً آپ کو میں یہ بھی عرض کرتا ہوں، بالکل ٹھیک کہا علی نے کہ ہماری جس آزمائش میں ہم ہیں وہی ہمیں سب سے بڑی لگتی ہے. لیکن اس چیز کا کانفیڈنس رکھیں کہ ایوری بڈی ہیز ہز اون سیٹ آف ٹرائلس ایٹ دس ٹائم. سب لوگوں کا، اکثر لوگوں کا وہ ہے کہ جو تھوڑا سا ایک نوعیت کی ڈسسیٹسفیکشن یا تھوڑی سی کویسچنز کریٹ کرتا ہے. انسان کو کویسچنز عام طور پر شکر کی آزمائش میں نہیں کریٹ ہوتے. یہ وہ بڑا راضی رہتا ہے. وہ قرآن مجید کہتے ہیں نا، جس وقت اس کو حالات اچھے مل جاتے ہیں تو وہ سمجھتا ہے یہی میں ڈیزرو کرتا ہوں. وہ بھی آزمائش تھی، یہ بھی آزمائش ہے. تو یہ جو مشکل کے اندر انسان اس طرف راغب ہو جاتا ہے کہ میں اس پہ سوچوں، اس کو سوچیں، اللہ تعالیٰ کی صفات کو سامنے رکھ کر سوچیں. اٹ ول ایکچولی اسٹارٹ میکنگ سینس. اللہ تعالیٰ نے مجھے اس دنیا کے لیے نہیں بنایا، اس نے مجھے ہمیشہ کے لیے آخرت کے لیے بنایا ہے. اور وہ اس دنیا میں مجھے جس ٹیسٹ میں ڈال رہا ہے اس میں اپرچونٹیز دے رہا ہے کہ میں اپنی آخرت کو سنوار لوں. جتنا سنوار سکتا ہوں سنوار لوں، کیونکہ اس میں کوئی لمٹ نہیں ہے. تو اس پہلو سے اس کو اپروچ کرنا شروع کر دیں. یہ آزمائش آپ کی جتنی بھی بڑی ہے، اللہ تعالیٰ اس میں آسانیاں پیدا فرمائے اور آپ کو اس کا حوصلہ دے کہ آپ اس کے ذریعے سے اللہ کی جنت کما لیں. یہ کچھ بھی نہیں رہے گی پھر. یعنی if you have any doubts about it, all you need to do is to just to look back. زندگی میں آپ اگر پچھلے 4 5 6 سال ہی پر نظر دوڑائیں گے نا، تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ کتنے ایسے موقع تھے جب بڑی تکلیف تھی، بہت زیادہ.
آج جس وقت میں سوچتا ہوں مجھے ریلیف مل گئی اللہ تعالیٰ کے احسان سے اپنی شیاٹکا کی پین کی. میں یقین کریں وین آئی لک بیک آن مائی پین ٹوڈے تو مجھے اس کی گریوٹی نہیں فیل ہوتی. کوئی اتنی بڑی نہیں تھی، اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا جتنا بن گیا. ٹھیک ہے، شاید اتنے سیشنز مس ہو گئے، پورا رمضان ہمارا سیشن نہیں ہوا. شاید تھوڑا سا حوصلہ کرتا تو ہو جاتا، لیکن اس وقت بیٹھا نہیں جاتا تھا. آج وہ جو اس کی جو سیویرٹی تھی، اس کی جو گریوٹی تھی، وہ اتنی نہیں فیل ہوتی. یہ اپنی زندگی میں یعنی آپ دیکھیے کہ کتنے آپ کی کتنی خود سرجریز ان کی رافعی کتنی ہوئی ہیں ابھی پچھلے کچھ عرصے میں. ان کو بار بار جانا پڑا. اینڈ شی واز ایوری ٹائم دیٹ ٹرائل از اوور. تو ہمیں لگتا ہے کہ وہ اتنا بڑا نہیں تھا، اب جو ہے وہ بہت بڑا ہے. آپ یقین کریں جنت مل گئی تو کچھ بھی بڑا نہیں ہوگا. اٹ ول بی نتھنگ. اس کی ایسپریشن اپنے دل میں بہت زیادہ پیدا کر لیں. آمین آمین. جی سلمہ آپ انمیوٹ کر لیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی خیریت؟ جی اللہ کا شکر ہے سر، الحمد للہ. سر آپ نے یہ جو دعاؤں کی ترجمے بتائے نا، میں تو اس کے اندر بالکل ہی کھو گئی تھی اور اپنا سوال بھی بھول گئی تھی کہ کیا کیا پوچھنا تھا مجھے، لیکن خیر مجھے یاد آ گیا ہے. میں نے یہ پوچھنا ہے سر کہ یہ جو دجال والی دعا آپ ہے کی نا، آواز. اس کے دو معنی. جی 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 جی. دجال والی دو دعا کے معنی. دو معنی میری سمجھ میں آ رہے ہیں. ایک یہ کہ ایک یہ کہ جب یہ جھوٹے دجال جھوٹے مسیح کا دعویٰ ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آئے گا، تبھی جھوٹے مسیح کا دعویٰ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ نہیں آئے گا لیکن لوگ جھوٹ بول بول کر اس کا جو ہے وہ اعلان کر دیں گے کہ میں مسیح ہوں، میں مسیح ہوں. تو سر یہ مجھے بتائیں کہ کیا یہ دونوں معنی نکلتے ہیں کہ لوگ اس لیے کریں گے کہ وہ آئے گا، اس لیے جھوٹے دعوے کریں گے، لیکن وہ آئے گا تو نہیں، مطلب حضرت مسیح تو نہیں آئیں گے. یعنی حضرت مسیح تو نہیں آئیں گے، یہ اصل میں ہمارا پوائنٹ آف ویو تو یہی ہے. لیکن بہت سارے لوگ یہ مانتے ہیں نا آج اس وقت، مسلمانوں میں بھی، کرسچنز میں بھی. جوز تو خیر یہ نہیں مانتے کہ حضرت مسیح حضرت عیسیٰ آئیں گے، لیکن وہ مسیح کا انتظار آج بھی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ جو ایک اس بہت سے کیا بڑا بڑے مراد ہے لیول سر پہ انتظار مسیح؟ ہو رہا ہوتا ہے. مسیح سر مسیح کو مسیح سے کہتے کیا ہیں. مراد ہے؟ یعنی تو بہت سارے مسیح کا مطلب مسیح. نہیں، نہیں نہیں، جمع ہے مسیح مسیح. انگلش میں مسیح کہتے ہیں. نہیں نہیں، اچھا مسیح اچھا اچھا. انگلش میں کہتے ہیں. یعنی مسیح کو ہی کہتے ہیں. یعنی جو ٹھیک. حضرت مسیح کو جن کو ہم حضرت مسیح کہتے ہیں، کیونکہ حضرت مسیح کا انکار کر دیا یہود نے، لیکن ان کے صحائف میں تو مسیح کا لکھا ہوا تھا نا کہ وہ آئے گا، مسیح کا لکھا ہوا تھا کہ آئے گا. ان کا انکار کر دیا تو وہ اس وجہ سے آج بھی انتظار کر رہے ہیں کہ وہ آئے گا. کرسچن جو ہیں وہ لوٹنے کا انتظار کر رہے ہیں. مسلمان جو ہیں وہ بعض روایتوں میں یہ بات جس طرح سے نقل ہو گئی ہے اس کی وجہ سے انکار کر رہے ہیں. تو یہ جب اس طرح کے بلیفز پیدا ہو جاتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کو فتنہ برپا کرنے کا موقع بھی مل جاتا ہے. یعنی اس کو تھوڑی دیر کے لیے قطع نظر کر لیں کہ یہ لیٹ سے یہ فیکچولی ہو، لیٹ سے یہ تینوں جو گروپس ہیں ان کے اندر جو انتظار ہو رہا ہے وہ حقیقت میں اس نے آنا ہی ہو، اس ہستی نے آنا ہی ہو، تب بھی یہ موقع مل جائے گا. اور حقیقت میں نہ بھی آنا ہو تب بھی مل جائے گا، اس لیے کہ منتظر ہیں لوگ. جب منتظر ہوتے ہیں تو اصل میں یوں سمجھ لیں کہ یہ ولنریبلٹی بن گئی ہے امتوں کی، کیونکہ جی ہم انتظار میں ہیں. اس وجہ سے اس کے نتیجے میں اب لوگوں کو فائدہ اٹھانے کا موقع مل سکتا ہے. میں یہی کہنا چاہ رہی تھی لیکن سر. اس کا یہ دونوں چیزیں پاسبل ہیں. یہ تو اس کے اوپر تو اصل میں ہم اس وجہ سے نہیں کہتے. یہ وہ تو ہمارا معاملہ تو وہ ہے نا کہ قرآن مجید نے ان ایکوی ووکلی جب یہ کہہ دیا ہے کہ حضرت مسیح کی وفات ہو گئی اور ان کو اٹھا لیا گیا، ان ایکوی ووکلی کہہ دیا ہے، تو اس کے بعد اس کی گنجائش ختم ہو گئی ہے. صحیح بات ہے. اور سر یہ جو دعائیں ہیں یہ ابھی جو آپ نے لکھی ہیں یہ حدیث کی کتابوں میں ہیں یا ایسی علماء جی کرام نے جی خود سے جی بنائی جی. ہوئی ہیں؟ حدیث کی کتابوں میں. نہیں اچھا نہیں، ٹھیک ہے سر. اس کا حدیث کی کتابوں میں ہیں، روایتوں میں آپ ہیں. اس کا حوالہ بھی دیجیے گا سر.
یا آپ اس میں یہ میزان میں یہ ساری دعائیں جو ہیں جس طرح سے ہیں میں نے آلموسٹ اسی طرح سے لے لی ہیں جی. اچھا ٹھیک ہے سر، پھر وہ تو ہے میرے پاس، میزان تو ہے میرے پاس، میں اس سے نکال. تھینک یو سر، رائٹ. یہی پوچھنا. ایک جو بڑی ریمارکیبل چیز ابھی تک موئی صاحب ریئلائزیشن آ رہی ہے مجھے ہمارے نماز کے سارے سیشنز میں، جو ماڈرن ہیومن سائیکالوجی کے اوپر بالکل پرفیکٹلی بیٹھ رہی ہے، وہ ہے کہ ٹوٹل فوکس ساری دعاؤں کا اپنے امپاورمنٹ، اپنی اسٹرینتھ بلڈ کرنے پہ، اپنی کیریکٹر ڈیولپمنٹ پہ. کہ دعا بھی اگر مانگ رہے ہیں تو وہ کمزوری کی جگہ سے تو مانگ رہے ہیں کیونکہ کریٹر سے مانگ رہے ہیں، مانگ حوصلے کی ہی رہے ہیں، مانگ اسی کی پروٹیکشن رہے اور کسی اور کی پروٹیکشن نہ ملے اس کی دعا مانگ رہے. اور یہ جو مسیحا اور ایکچول مسایا اور فالس مسایا، یا مسیح اور مسیح دجال، اس میں زیادہ کاٹ اپ ہو جانے کا یا ان پروفیسیز کو زیادہ پرسو کرنے کا ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ ہم ان امپاورڈ ہو جاتے ہیں، ہم فتنہ اپنے سے باہر ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ اب ہمیں چینج ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو وکٹم ہیں، زمانہ تو خراب ہے، تو ہم کیا کر سکتے ہیں. جبکہ نہ قرآن کا مزاج یہ نظر آتا ہے، اور اب تو جتنی ڈیٹیل میں ہم نے نماز اور اس کی دعائیں دیکھی ہیں رسول اللہ کی، وہ بھی بڑا کلیئر ہے کہ فوکس ٹوٹل انورڈ ہے. اور دنیا کے حوالے سے بھی اگر کوئی دعا مانگی گئی ہے تو وہ پرسپیکٹو لوز نہیں ہو رہا آخرت کا، پرفیکٹ پرسپیکٹو کے ساتھ دعا مانگی جا رہی ہے کہ دنیا کی خیر بھی ہے، بالکل مانگی جا رہی ہے، نعمتیں بھی ہیں، زینتیں بھی ہیں دنیا کی، لیکن وہ پرفیکٹ پرسپیکٹو میں ہے. بہت ہی ریمارکیبل رہا ہے میرے لیے تو پورا جرنی ابھی. یہ بہت ہی ضروری بات ہے جی. آئی تھنک دس از اے ویری ویری امپورٹنٹ تھنگ. ہم اپنے مخلوق ہونے کی وجہ سے، خدا کے اوپر اتنا زیادہ ڈپینڈنٹ ہونے کی وجہ سے، اس کی رحمتوں کے متمنی ہونے کی وجہ سے یہ تو مانگیں گے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ و فی الآخرۃ حسنۃ. لیکن جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ آخرت مس نہیں ہو جانا چاہیے، دنیا سے وہ لگاؤ نہیں ہو جانا چاہیے. دنیا کی نعمتوں سے، دنیا کی آسائشوں سے، دنیا کی جو زینتیں ہیں ان سے اس طرح سے ہم اگر کھپ گئے کہ جس کے نتیجے میں محسوس یہ ہو کہ اب دل نہیں کر رہا جانے کا، یعنی یہ چھوڑنے کا کس کو دل کرے گا. یہ جو ایسپیکٹ ہے میں نے یہ دیکھا، لوگ ملتے ہیں تو بالعموم جو گفتگو ہوتی ہے یہ سوشلائزیشن کا ایک پروسیس ہے. یہ ٹھیک ہے جی، دس از اے پروسیس آف سوشل. جس طرح ہم لوگوں سے کہتے ہیں نا کہ اور کیسا موسم ہے اور یہ سب کچھ، تو ایک بڑا سوشلائزیشن کا پروسیس یہ کہ ہم جب بات کریں گے تو یہ کہیں گے یار آج کل کتنی گرمی پڑ رہی ہے. ٹھیک ہے، وہ جو یہ جو ایسپیکٹ نہیں، کتنی گرمی پڑ رہی ہے، اس کے نتیجے میں آپ کا فوکس بھی اس طرف ہوتا ہے. یعنی اسٹارٹ ٹاکنگ اباؤٹ واٹ از گڈ، start talking about what is right, what you can do, how are things going well for you. اس چیز کے بارے میں گفتگویں شروع کریں، اور ایک چیز ذہن میں اس کو ایک پریکٹس بنائیں. یعنی دیکھیں وہ جو ہے نا سورہ توبہ میں ایک آیت ہے جس میں یہ کہا کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. یہ جہاد کے حوالے سے ہے. یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اور اب آخری مارکے ہو رہے ہیں، اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے جو ڈیل کی ہوئی ہے نا، جو ہماری ڈیل ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، وہ ڈیل سمجھ لیں کیا ہے. وہ ڈیل یہ ہے کہ آئی ول ناٹ ہولڈ بیک اینی تھنگ. یعنی لٹرلی ایوری تھنگ از اویلیبل ٹو گاڈ. میری طرف سے ہر چیز خدا کے لیے میں نے اویلیبل کر دی. اگر تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کے بدلے میں تمہیں جنت دے دوں گا. یعنی تم سے میں اس ٹیمپری دنیا میں یہ مانگ رہا ہوں کہ تم مجھے اپنی جان، اپنا مال، سب کچھ میرے حوالے کر دو. میں سب کچھ نہیں لوں گا تم سے، نہیں لوں گا، لیکن تھوڑی دیر کے لیے اس کو امیجنیشن میں لے کے آئیں. جسٹ فار اے مومنٹ تھنک اباؤٹ اٹ. یعنی ان یور اون سائلنٹ ٹائمز، ان یور اون سائلنٹ آورز، یہ ذرا تھوڑی دیر کے لیے ایکسرسائز کریں
کہ آپ کو اللہ تعالیٰ، آپ اس کے حضور میں ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ سے یہ کہتا ہے کہ آئی ول گیو یو ایٹرنیٹی، ایٹرنل بلس دے دوں گا میں تمہیں، لیکن اگر میں تم سے سب کچھ مانگوں تو دے دینا. آپ کا کیا جواب ہوگا؟ جو کچھ مانگوں میں تم سے، تمہاری دولت، تمہارا آرام، تمہاری صحت، تمہاری شہرت، تمہاری عزت، جو کچھ مانگوں اگر تم میرے لیے اویلیبل کر دو گے نا تو میں تمہیں جنت دے دوں گا، ہمیشہ کے لیے دے دوں گا. واٹ ول بی یور آنسر ٹو دیٹ؟ اس کے بارے میں نا تھنک اباؤٹ اٹ in your private moments, in your time with God. Just think about it. اور یہ زندگی کو اب یوں سمجھ لیں کہ ایوری مومنٹ آف دس لائف از ایکچولی گاڈ ایدر گیونگ یو سم تھنگ اور ٹیکنگ سم تھنگ اوے. اینڈ ان بوتھ کیسز آپ کا جو رسپانس ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ آپ کو وہ وعدہ یاد ہے اپنا. اگر وہ وعدہ کر لیا، اگر وہ وعدہ نہیں کیا ابھی تک، اگر وہ وعدہ نہیں کیا، کیونکہ دیکھیں یہ میں آپ کو ایک چیز عرض کروں، آپ یہ والنٹیرلی یہ وعدہ کرنے کا حق رکھتے ہیں، اور اگر نہیں کریں گے تب بھی حقیقت یہی ہے. یعنی خدا کے ہاتھ میں میری جان، میرا مال، میری آبرو، میری شہرت، میری عزت، میرا آرام، سب کچھ اسی کے پاس ہے. وہ جب چاہے کم کر دے، جب چاہے زیادہ کر دے. میں نے اگر والنٹیرلی اپنے اندر یہ چیز پیدا کر لی کہ نہیں، میں نے خدا کو رسپونڈ کرنا ہے بہتر، تو اس کے نتیجے میں، کیونکہ بہتر رسپانس ایکسیڈنٹلی کنسسٹنٹ نہیں ہو سکتا. یہ ہے جو چیز بڑی امپورٹنٹلی آپ نے، ہم بڑے اچھے رسپانسز کئی دفعہ دے دیتے ہیں، ایکسیڈنٹلی بھی دے دیتے ہیں، کنسسٹنسی کے ساتھ نہیں دے سکتے. یہ یقین رکھیں آپ. سو دس از، میں یہ ایکسرسائز آپ کو بتا رہا ہوں، ایک ٹرائی ٹو ڈو دس ایکسرسائز اینڈ ٹرائی ٹو فائنڈ یور آنسر. اینڈ ونس یو فاؤنڈ یور آنسر، جب جواب مل جائے آپ کو کہ ہاں یہ میں چاہتا ہوں، یہ میرے لیے یہ ٹرانزیکشن ہے، ایک ڈیل ہے جو اللہ تعالیٰ آپ کو آفر کر رہا ہے، ایک کانٹریکٹ ہے جو دے رہا ہے. آر یو ولنگ ٹو سائن دس کانٹریکٹ؟ اس کی یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ لے لے گا، یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ تمہاری طرف سے یو آر والنٹیرلی گیونگ اٹ اپ، کہ پروردگار میں اس کے لیے تیار ہوں، سب کچھ بھی دے دوں گا، سب کچھ، اپنے پیارے، اپنی دولت، اپنا مال، سب کچھ، جس کے لیے اپنا مقصد زندگی کا، سبھی کچھ چھوڑ دوں گا. اگر تیرا فیصلہ آ جائے گا کہ نہیں آج تم کام نہیں کر سکتے، تو میں اس پر راضی ہو جاؤں گا، نہیں کروں گا. بھول جاتے ہیں ہم آنیسٹلی، بڑی بری طرح سے بھول جاتے ہیں. بٹ سم ٹائمز اگر یہ ہم ایک ایکسرسائز کو لیٹ سے ایوری فیو ڈیز کرنا شروع کر دیں کہ یہ دنیا، یہ زندگی میری خدا کے ساتھ ایک ڈیل ہوئی ہوئی ہے، اس زندگی کے اینڈ پہ وہ مجھے جنت دے دے گا اگر میں اس زندگی میں اپنا سب کچھ اس کو دینے کو تیار ہوں. لے نہیں رہا وہ، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ وہ ہم کو صرف یہ کہہ رہے کہ یو شوڈ بی ولنگ ٹو ڈو دیٹ. اور جب چھوٹا موٹا کوئی لوں تو شکایت نہ کیا کرو پھر، بیکاز یو آر ولنگ ٹو ڈو، یو آر ولنگ ٹو گیو ایوری تھنگ. تو پھر شکایت اس پہ کیا کہ دو دھیلے کی چیز لے لی ہے. اور یہ میرے خیال میں موہی صاحب شاید فنڈامنٹل ہے دین کا. سبمیشن یہی ہے وہ سبمیشن. رہبانیت نہیں چاہیے اللہ تعالیٰ کہ بس سب چھوڑ چھاڑ کے ہم بیٹھ جائیں. پوری قوت سے ہم نے زندگی گزارنی ہے اس سبمیشن کے ساتھ کہ آؤٹ کم اس کے ہاتھ میں. جو دیا وہی چاہیے تھا مجھے، اور جو نہیں دیا، اپنی خواہشات کو مارنا بھی نہیں ہے، پرسو کرنا ہے، لیکن اس کو بہرحال تابع رکھنا اللہ تعالیٰ کی رضا کی. اور یہی وہ تھن لائن ہے جو واک کرنا چیلنج بن جاتا ہے. ایگزیکٹلی. یہ ابھی آپ نے جو بات فرمائی نا رہبانیت کی، مجھے اس سے یاد آ گیا، میرے ایک بڑی محبت کرتے ہیں ایک ساتھی ہیں، وہ پچھلے دنوں اپنے گھر گئے ہوئے تھے، امریکہ میں رہتے ہیں، تو اپنے گھر گئے ہوئے تھے، اور جب آئے تو انہوں نے یہ بات شیئر کی، اور یہ کہا کہ میں یہ سوچ رہا تھا، یعنی مجھے ان دیز ٹائمز جب میں یہ پچھلے اپنے گھر میں ہوتا تھا اور اکیلا ہوتا تھا، اپنی روٹین میں رہ رہا تھا، تو مجھے کئی دفعہ یہ خیال آیا دن میں کہ میرے اندر کافی امپروومنٹ آئی ہے.
یعنی آئی ہیو امپرووڈ سگنیفیکنٹلی، میرے اندر کچھ صبر بھی پیدا ہو گیا ہے، میں غصہ بھی نہیں کرتا ہوں زیادہ، میرے ساتھ معاملات جو ہیں اس میں بہت زیادہ فرسٹریٹڈ بھی نہیں رہتا ہوں، آئی ایم مور ریلیکسڈ. تو ابھی جب وہ اپنے گھر سے واپس آئے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ جو میرا سارا خیال تھا نا کہ میں بہتر ہو گیا، وہ سب ختم ہو گیا. یعنی جب میں لوگوں سے ملا تو مجھے پتا چلا کہ وہ میرا صرف تنہا رہنا تھا جس کی وجہ سے یہ مسئلے ہی نہیں بن رہے تھے. تو تنہائی جو ہے وہ اصل میں آپ کو بہت سارے فائدے بھی دیتی ہے اور کچھ نقصان بھی دیتی ہے. یعنی آپ کو، ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک سوشل بینگ بھی تو بنایا ہوا ہے نا. تو اور یہ جو سوسائٹی اور دوست، محبت کرنے والے، نفرت کرنے والے، مقابلہ کرنے والے آپ کے ساتھی، ان سے اختلافات، ان کی اپنی ایڈیوسنکرسیز، یہ کس طرح سے آپ ہینڈل کریں گے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اصل میں یہی تو سارے چیلنجز بنیں گے. ورنہ چیلنج فری ہو جائے گی زندگی اور پھر کوئی امپروومنٹ نہیں ہوگی، اور ہم یہ سوچتے رہیں گے کہ میں تو بہت امپروو کر گیا ہوں، اس لیے کہ پچھلے 10 دن سے لڑائی نہیں، پتہ چلے کہ پچھلے 10 دن سے کسی سے ملا بھی نہیں. دیٹ از ناٹ این اور اچیومنٹ. یہ اینڈ دس از سچ اے بگ ریالٹی. مجھے ایک روایت یاد آ گئی کہ رسول اللہ کو ایک دفعہ ایک رویا دکھایا گیا جس میں انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو ہیوج گروپس میں سیدھا جنت میں داخل ہو رہے ہیں اور جا رہے ہیں، ہیوج گروپس آف پیپل. اور انہوں نے پوچھا جب کسی سے وہاں پہ کہ یہ کون ہے جو بغیر حساب کتاب کے اپیرنٹلی دھڑا دھڑ جوک در جوک جا رہے ہیں جنت میں، تو جواب ملا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں مسکین تھے، جتنے مساکین تھے جو شدید تکلیف میں اندر زندگی گزاری. اور میرے لیے یہ روایت مجھے یاد ہے جب میں پڑھ رہا تھا تو جو ویژلائزیشن مجھے آ رہی تھی وہ اتنی ریمارکیبل تھی میرے لیے کہ ہم جب گاڑی چلاتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں اور ہمیں آس پاس لوگ نظر آتے ہیں جو شاید ہم سے ذرا مشکل زندگی گزار رہے تو ہمیں وی فیل سوری فار دیم، اور ہم اپنی ملی ہوئی نعمتوں کو سم ہاؤ نعمت سمجھتے ہیں، امتحان نہیں سمجھتے. اس دن وہ جا رہے ہوں گے اور ہم سائڈ پہ کھڑے ہوں گے اور اس دن کے مسکین ہم ہوں گے جو اس آؤٹ کم میں کے انتظار میں ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ بس کسی طرح بچت ہو جائے. تو اٹس سچ اے بیلنسنگ فیکٹر کہ یہاں کی نعمتیں ابھی تو بڑی لذت آتی ہے اور ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ امتحان ہے، لیکن اس کا حساب اس دن جب ہوگا اور وہ لوگ جو ہمارے خیال میں یہاں پہ بیچارے تھے وہاں پہ وہ ہمیں اپنے سے بہت آگے نظر آئیں گے. یہ احساس اگر ابھی ہو جائے تو اٹس سچ اے امپاورنگ فیلنگ، اٹس سچ این امپاورنگ. ایبسلیوٹلی، ایبسلیوٹلی، بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آج بیٹھ کے ہم کسی کے بارے میں یہ بات کر رہے ہوں اگر کہ اس نے میرے پیسے دینے تھے، اس نے پیسے نہیں دیے، میں اس کے پاس بھی گیا، اس نے رسوا کر کے نکال بھی دیا. آج وہ طاقت میں ہے، آج وہ یہ کر رہا ہے. آپ یہ سوچیں ذرا کہ یعنی اصل میں کیا کما رہا ہے وہ، اور اس دن کیا کرے گا وہ. یعنی آج جو کچھ اللہ تعالیٰ نے پریولیجز دیے ہوئے ہیں اس چیز کا حساب دینا پڑے گا. اس کو خیال رکھیں بہت زیادہ. جو اس وقت مسنگ ہے وہ شاید ایسٹ بن جائے اس دن. مجھے ایک چیز نہیں ملی زندگی میں، وہ شاید ایسٹ بن جائے کہ کیونکہ نہیں ملی تھی اس لیے اس کی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن جو ملی تھی اس کا حساب کیا دوں گا میں. اس چیز کے بارے میں یہ احتیاط، یہ فوکس، اس کو بہت زیادہ. بے شک. اور the thing that you very often say is very important here as well کہ یہ انٹرنلائز کرنے کے لیے اس بات کو ہماری کانورسیشنز کا، انٹرنل کانورسیشنز بھی اور ایکسٹرنل کانورسیشنز کا حصہ ہونا ضروری ہے. رائٹ، رائٹ، کیونکہ ہم جو بالکل، بات کر رہے ہیں اس کو اگر ہم احساس نہ کریں تو بڑی سادہ سی بات لگتی ہے. کیا زندگی امتحان ہے بالکل. اور اینڈ میں ٹیسٹ ہو جائے گا، رزلٹ آ جائے گا، ہاں ٹھیک تو ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے گا. میں نے کون سا بڑا برا کام کر لیا؟ میں نے کبھی I've never killed anyone, میں کوئی ڈاکو تھوڑی ہوں. بٹ the more we think about it، اگر ہم اس کو ذرا
गहराई में, जिस तरह आपने भी कहा ना कि सोचें इस बारे में, उसको विजुअलाइज करें, तो उसकी गहराई का एहसास होता है कि दिस इज बेसिकली यही मांगा है अल्लाह ताला ने। इसके बाद तो कुछ इबादत हैं और कुछ प्रैक्टिसेस हैं और कुछ यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स हैं जो फॉलो करने हैं। जो असल डिमांड है अल्लाह ताला की तरफ से वो यही सबमिशन है, और यहीं पे हम सब मार भी खा जाते हैं। नमाज तो 5 दफा पढ़ लेते हैं, बिल्कुल लेकिन उसके दरमियान का जो वक्त है, भूल जाते हैं वाकई। जी आयशा आप अनम्यूट कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह जी। मैंने सर ये सवाल पूछना था कि जब हम ये बात करते हैं कि अल्लाह ताला अपनी 5 सिफ़ात के साथ हमसे मामला कर रहा है, तो फिर हम ये कहते हैं कि दुनिया में अल्लाह ताला ने अपने अदल को मौखिर किया हुआ है। तो उससे ये एहसास होता है, मतलब मुझे ये फ़ील होता है उससे, कि जैसे अल्लाह ताला की सिफ़त है अदल अभी उसके साथ नहीं है। मतलब इसकी वजह से ना शदीद बेचैनी पैदा होती है और ये दिल करता है कि नहीं, सिफ़त अदल उसकी ज़ात का हिस्सा है तो वो अभी भी होनी चाहिए। उसके साथ मतलब ये बड़ा अजीब-सा एक मेरे ज़हन में उलझन है जो हल नहीं होती। और दूसरा ये कि दुनिया की ज़िंदगी में जो अल्लाह ताला ने ये रखा हुआ है कि मतलब जितना इंसान में ताकत होगी उतना उस पे बोझ डाला जाएगा, तो ये भी तो एक अदल का ज़हूर है ना? ये जो बात है ना कि अल्लाह ताला की सिफ़ात हैं, ये बिल्कुल हैं। अल्लाह ताला की रहमत, उसकी हिकमत, उसका अदल, उसका इल्म, उसकी कुदरत, ये सारी सिफ़ात जो हैं ये सिफ़ात हैं। यानी देखिए इसमें दो चीज़ें हैं। ये बात कि अल्लाह ताला ये सिफ़तें रखता है और अल्लाह ताला इन सिफ़तों से डिवॉइड हो गया, ये दो अलग अलग बातें हैं। ये तो ऑपोजिट बातें हैं ना। ये बात कि मैं आदिल हूँ लेकिन मैंने अभी टाइम दिया हुआ है, मैंने अदल पूरा कर देना है, मैंने अभी टाइम दिया हुआ है, मैं आदिल हूँ। यानी ज़ाहिर है अल्लाह आदिल है, अल्लाह ताला ने टाइम दिया हुआ है, अगर वो टाइम नहीं देगा तो टेस्टिंग पॉसिबल नहीं है। और ये जो टेस्टिंग है इसमें अल्लाह ताला के फ़ैसले अदल के मुताबिक नहीं हो रहे हैं। अदल के मुताबिक नहीं हो रहे हैं का मतलब ये नहीं है कि अल्लाह ताला अब अदल से आरी हो गया, अदल रोका हुआ है, वो डिफ़र्ड है। यानी एक है अदल की सिफत, वो पूरी तरह मौजूद है, एक है अदल का एक्शन, वो डिफर्ड है। इन दो चीज़ों का फ़र्क समझना ज़रूरी है। यानी इस दुनिया की आजमाइश में अदल की सिफत से आरी नहीं हो गया अल्लाह ताला, इसीलिए तो आखिरत बर्पा करेगा। यानी वो आप यूँ समझ लें, मैंने पिछली दफ़ा भी आपसे गुजारिश की थी कि अगर आप थोड़ी देर के लिए, जब आप ये कहते हैं कि जब कुरान मजीद ये कहता है और बार बार आगे कहता है कि क्या हम अफनजअलुल मुस्लिमीन कल मुजरिमीन, ठीक है, वो ये पूछता है और फिर ये कहता है कि मालकुम कैफ तहकुमून, क्या हो गया तुम्हें, ये कैसे फैसले करते हैं। यानी वो कह रहे हैं क्या हम सबमिट करने वालों को और जुर्म करने वालों को क्या एक जैसा कर देंगे, तुम्हें क्या हो गया, कैसे फैसला करते हो। आप अगर थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दें इस चीज़ को कि आखिरत आनी है, तो ये जुल्म है, अदल ख़त्म हो गया है, फिर तो अदल है ही नहीं, अल्लाह की सिफत ही अदल नहीं है। फिर अगर आखिरत नहीं आनी है तो फिर अल्लाह ताला की सिफत अदल से आरी हो गया है। वो कह रहा है कि नहीं, मैंने अदल को रोका हुआ है, और उसको एक्सप्लेन करता है बार बार वो कि रोका हुआ इसलिए है क्योंकि अगर मैं नहीं रोकूंगा तो ये आजमाइश नहीं हो सकती। फिर तो हर चीज़ जो है, दुनिया की हर चीज़ जैसे ही जुर्म करेगी उसको उठा दिया जाएगा, वो मार दिया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा। तो इसको एक टाइम दिया गया है, वो अब उसको मौका दिया गया है कि वो अपनी इस्लाह कर ले, उसको तौबा के लिए दरवाजे खुले रखेंगे। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा का मतलब ये है कि मिसाल के तौर पर एक आदमी को आंखें नहीं दी गई, उसको आंखों वाले की जिम्मेदारी भी नहीं दी जाएगी। ये अदली का तकाजा है, लेकिन ये आखिरत के हवाले से हो रही ना बात। यानी ये इसका ताल्लुक दुनिया से, यानी दुनिया में इस हवाले से है कि अल्लाह ताला ने जो दीनी जिम्मेदारियां डाली हैं, मिसाल के तौर पर ये कहा कि अगर तलाक हो गई है, दो दो एक मर्द और औरत के दरमियान निकाह हुआ था, तलाक हो गई है, तो अब उसको अपनी बीवी की सपोर्ट के लिए कुछ देना चाहिए, मताम बिल मारूफ। ठीक है, वो मताम बिल मारूफ के बारे में ये कहा कि जो दौलतमंद है वो अपने हिसाब से दे, और जो फ़कीर है वो अपने हिसाब से दे। और फिर ये कहा कि अल्लाह ताला, अब ये दीनी हुक्म है, दीनी अहकाम जो हैं, ऐसा नहीं कि अल्लाह ताला दीनी अहकाम बेअदली से दे रहे हैं, वो पूरे अदल के साथ मामला कर रहे हैं। यानी दीन मेरे से भी तका, दीनी अहकाम मेरे लिए हैं,
مجھ سے اللہ تعالیٰ یہ تقاضا کر رہا ہے کہ میں اپنے سفیر میں پوری طرح عدل قائم کروں. اگر عدل قائم کروں گا تو اللہ کے بندوں میں قرار پا جاؤں گا. یہ ٹیسٹ کے اندر مجھے میرا پیپر آؤٹ ہوا ہے، مجھے بتا دیا گیا ہے کہ یہ تم نے کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا ہے، اور وہ سارے کام عدل کے مطابق ہیں. اس لیے کیونکہ اللہ صفت عدل سے آری نہیں ہے، اس نے اپنا ایکشن آف جسٹس کو روکا ہوا ہے. ان دونوں میں فرق کو اچھی طرح سے سمجھیں. یعنی ایک پیرنٹ یہ کہتا ہے مثال کے طور پر کہ میں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے تمہارے بارے میں یہ فیصلہ کر دوں گا کہ تم میں سے کون کامیاب ہوا ہے اور کون ناکام ہوا ہے. یہ کرائٹیرین ہے کامیابی اور ناکامی کا. ٹھیک ہے، کامیابی اور ناکامی کا کرائٹیرین یہ ہے. اگر وہ کرائٹیرین عدل کے مطابق ہے تو میں عادل ہوں، اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جب میں فیصلہ کروں گا اور اسی کرائٹیرین کے مطابق کروں گا تو وہ عدل کی مینیفیسٹیشن بھی ہو جائے گی. لیکن اگر میں عدل کی مینیفیسٹیشن سارے دن میں کرتا رہوں تو پھر ٹیسٹ نہیں ہوگا، پھر تو ٹیسٹ نہیں ہو سکتا نا. پھر میں ہر ایک کو یہ بتاؤں گا نہیں نہیں تم یہ غلط کر رہے ہو، اس طرح کرو، اس طرح کرو. یہ جواب نہیں ٹھیک، یہ جواب ہونا چاہیے. تو پھر تو میں نے پیپر صرف آؤٹ نہیں کیا، میں نے پیپر کروا دیے لوگوں کو. اگر عدل اس دنیا میں ڈیفرڈ نہیں ہوگا تو کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ وہ کوئی غلط کام کرے. ہو نہیں سکتی. اس لیے کہ ہم روز دیکھیں گے کہ ایک آدمی نے جھوٹ بولا، زمین اوپر سے بجلی گری، بندہ فنا ہو گیا. اب جھوٹ بولنے کا جرت پیدا کرے نا، تو عدل کا عمل روکا ہوا ہے. عدل کا عمل روکنے میں اور عدل کی صفت سے عاری ہونے میں بڑا فرق ہے. ان دونوں کا تھوڑا سا انالیسس کیجیے گا، اور پھر اگر کوئی سوال ہو تو بتائیے گا. اس معاملے میں نا بہن کے لیے ایک آئیڈیا ہے دل کی تسلی کے حوالے سے، کہ دیکھیں بادشاہ میں اور الیکٹڈ لیڈر میں فنڈامنٹل ڈفرنس یہ ہوتا ہے کہ الیکٹڈ لیڈر کو بتانا پڑتا ہے کہ میں یہ جو کر رہا ہوں کیوں کر رہا ہوں، وہ آنسریبل ہوتا ہے. بادشاہ بتاتا نہیں ہے، بتا دے اس کی مہربانی ہے، ورنہ اس کا حکم ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بادشاہ، لیکن انہوں نے اپنے اوپر کیونکہ عدل اور ڈیمونسٹریٹو عدل خود اپنے اوپر واجب کر لیا، تو اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ سوال کے جواب وہ ضرور دیتا ہے. اس کی ایک مثال ہے وہ فرشتوں کا اور آدم کا معاملہ، کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہہ سکتے تھے کہ بھائی تمہیں نہیں پتا، وہ مان جاتے، فرشتے ہیں وہ. اللہ تعالیٰ نے وہیں فوراً لگا لیا دربار اور ایک ڈیمونسٹریشن دے دیا. اس کی دوسری مثال روز قیامت ہے، کہ اللہ تعالیٰ کو قیامت کے دن وہ پورے ڈیمونسٹریشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ترازو رکھ کے ہمیں دکھائے، وہ گواہیاں دلائے ہمارے ساتھ. وہ ہمارے لیے ہی نوز آلریڈی کہ ہم نے کیا کرنا ہے، تو ہمیں ڈائریکٹلی جنت دوزخ میں ڈال دے. لیکن وہ ہماری تسلی کرائے گا جس طرح فرشتوں کی اس نے تسلی کرا دی تھی. تو اگر اس وقت کوئی ایک ڈس سیٹسفیکشن ہے بھی تو اس کو ہولڈ کر لیں، وہ موقع بالکل ملے گا جہاں پہ اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز کی صفائی دیں گے. یہ ان کی رحمت کا ظہور ہوگا کہ جہاں وہ کسی کے بھی دل میں اٹھا ہوا سوال جانے نہیں دیں گے، کہ لوگ خود بول اٹھیں گے کہ ہاں کیا تو تھا میں نے یہ کام، یہ کارنامے میں نے انجام دیے تھے دنیا میں. اس کی جو ہے نا، آپ اس طرح سوچئے کہ جب ہم یہ مانتے ہیں، میرے لیے یہ سب سے بڑا جو فیکٹر بنتا ہے ماننے کا آخرت کو، وہ یہ ہے کہ یہ زندگی کمپلیشن کی طرف، کمپلیشن نہیں ہے اس میں. کیا جب واٹ ڈز اٹ مین جب ہم کہتے ہیں کلوجر نہیں ہے، اس کا مطلب یہ کہ عدل کے ساتھ معاملہ نہیں ہو رہا، عدل مینیفیسٹ نہیں ہو رہا. اللہ عادل ہے، اسی وجہ سے آخرت مانتے ہیں. یعنی آپ یہ صفت عدل سے اگر وہ عاری ہو جائے تو پھر آخرت نہیں مانی جا سکتی، مانی نہیں جا سکتی. پھر وہ کھلنڈرا ہے، پھر کوئی حکمت نہیں، پھر کوئی رحمت نہیں ہے، پھر کچھ نہیں ہے. لیکن ابھی جو رافعہ نے سوال کیا تھا، میں نے اس کے جواب میں یہ گزارش کی کہ آپ کے لیے ہر چیز اپرچونٹی ہے. ورنہ کسی کے اوپر ایسی مشکل ڈال دی اللہ تعالیٰ نے کہ جس میں اس کی چیخیں نکل گئی ہیں اور پھر وہ ختم ہو گیا. کہ اس میں آپ کو عدل نظر آ رہا ہے؟ یہی تو نہیں نظر آ رہا. عدل کی مینیفیسٹیشن نہیں ہے اس دنیا میں. دیٹ از واٹ آئی ایم سیئنگ. اور عدل کی صفت ہے اللہ میں. یہ ہے جو چیز تو آخرت کی طرف لے کے جاتی ہے. اور آزادی کا تقاضا ہے نا یہ. اگر ہمیں آزادی دی ہے تو پھر تقاضا ہے کہ زیادتی ہونے دینی چاہیے، کیونکہ اگر زیادتی بالکل کرے گا تو ہی پکڑا جائے گا. وہ جرم کرنے کی اجازت ہوگی تو اس کے بعد سزا ملے گی.
اگر جیسے آپ نے بھی بتایا کہ وہ تو Exactly. پیپر کروا دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اگر یہیں پکڑنا شروع کر دیا اور بات طویل ہو جائے گی زیادہ، لیکن اشارتاً یہی وہ قانون ہے کہ جب پھر رسول آ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں. او یس، آپ اس حوالے سے دیکھیں تو مینیفیسٹ کر دیتا ہے جسٹس کو، جسٹس مینیفیسٹ ہو جاتی ہے. یہی تو نشانی ہے رسول کی. قرآن مجید میں جس چیز جو آخرت کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں، وہ ایک رسولوں کا بھیجنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ ان دنوں میں کیا ہے. یہ ایام اللہ ہیں. یہ ایام اللہ سے سبق حاصل کرو کہ اس دنیا کا بھی یوم الدین آنے والا ہے. یہ اس ایسپیکٹ کو کبھی، لیکن جنرلی اسپیکنگ میری اور آپ کی زندگی میں جو کچھ مل رہا ہے آزمائش کے تحت ہے، جو کچھ جا رہا ہے آزمائش کے تحت ہے. نہ وہ عدل کے تحت ہو رہا ہے، نہ وہ عدل ہو جائے گا. یہ یقین ہے مجھے، اس لیے کہ میں خدا کی صفت عدل کو مانتا ہوں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے شریعت کے فیصلے بے عدلی سے دیے ہیں. یہ مطلب نہیں ہوتا اس کا. ٹھیک ہے، یہ مطلب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آخرت میں جو عدل کے ساتھ فیصلے کرے گا وہ اس کے اصول آج بھی بتا رہا ہے. اس لیے کہ عادل تو وہ ہے. وہ کہہ رہے کہ میں آج یہ کروں گا نہیں. ٹل دا ٹائم دس ورلڈلی ٹیسٹ از گوئنگ آن، میں یہ کروں گا نہیں. Absolutely. جی راستہ پلیز گو ہیڈ. السلام علیکم سر. مجھے لگتا ہے کہ اب بھی عدل اللہ نے ہمارے اوپر چھوڑ رکھا ہے کہ آپ لوگ کیا کرتے ہو. اب بھی ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے. قیامت والے دن اللہ خود فیصلہ فرمائیں گے. دوسرا علی بھائی کی بات، ہاں علی بھائی کی بات مجھے اتنی اٹریکٹ کیا ہے نا، تو وہ یہ کہ اللہ نے وہ لگا دی، یعنی یہاں فرشتوں کے سامنے ہی، کہ اللہ نے مجھے یہ بات کلک کی ہے کہ اللہ نے یہ ہمیں بتایا ہے کہ یہ جو شیطان تھے ابلیس، ان کو میں نے پہلے پیدا کیا ہوا تھا، لیکن اب ان کو میں میدان سے آؤٹ کر رہا ہوں کیونکہ یہ میرے نافرمان نکلے، اس لیے میں انسان کو اتار رہا ہوں. تو اس وجہ سے اس نے کہا ہے کہ میں ان کو ورگلاؤں گا قیامت تک. یہ جو علی بھائی نے بات کی تو مجھے اب بھی کلک کیا. میں نے کہا ہیں یہ تو سارے کھیل ہی اس طرح کا چل رہا ہے. اللہ نے ان کو ہٹا کے ہمیں خلیفہ بنایا، اب ہمیں لینا نزورا تاکہ ہم دیکھیں کیف تعملون، تم کیسے عمل کرتے ہو. تو یہ اللہ دیکھتے ہیں. بالکل ٹھیک. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ. جی آج کا ہمارا وقت ختم ہو گیا. بہت بہت شکریہ موئی صاحب. تھینک یو ایوری ون. یہ جو جتنی دعائیں ہیں ان کی PDF جو ابھی تک کی تھی ان کی ہم نے شیئر کر دی تھی. آگے والی بھی ہم کمپائل کر کے ود ان فیو ڈیز انشاءاللہ شیئر کر دیں. جی یہ قاعدہ کمپلیٹ ہو جائے نا، تاکہ پھر ایک ہی PDF میں پھر ساری دے دوں گا آپ کو، ایک ہی میں نمبر وائز. ٹھیک ہے جی. تھینک یو سو مچ جی. جزاک اللہ. تھینک یو. السلام علیکم. السلام علیکم.